وہ اسٹیج پر بیٹھی کامنی رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں بینی خوشبو والے گجرے بھی پہن رکھے تھے۔ اس کی متلاشی نگاہیں دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بھی کیا بے چینی ہے؟ آ جائے گا تمہارا ہیرو بھی۔ اس کی کولیگ نے آگے بڑھ کر اسے کوہنی ماری تو مسکرا کر شرمانے لگی۔ وہ دیکھو سامنے کون آ رہا ہے، لگتا ہے کہ دلہے کے بابا ہیں۔ اچانک سے ایک آواز پر سے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہیں سامنے سے آنے والی شخصیت پر ٹک سی گئی۔ یہ کون ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر بکھر سا گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو بیٹھ جاؤ۔ اس طرح دلہن کو کھڑا دیکھے گا کوئی تو کیا سوچے گا؟ اس کی کولیگ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھانے کی اس کو کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے کسی صدمے کے زیر اثر تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ اس کی آواز کی سختی سن کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ماہی ماہی میری طرف دیکھو، آخر ہوا کیا ہے؟ تم ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ہانیہ نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے ایک جگہ جم سی گئی تھی اور پتھر کی ہو گئی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اسے چھڑائے اور لہنگے کو تھامتے ہوئے دوڑ کر جانے لگی۔ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی، ہانیہ کی کہ ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے ایسے کیا جواب دو گی؟ مجھے کیا کچا چبا جائے گا؟ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس نے ایک دم سے آگے جا کر اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ اس کی نگاہیں ابھی تک دروازے سے اندر آنے والی شخصیت پر تھی۔ ہانیہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تم اس کے بابا کو دیکھ کر اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اسے ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب نکلنے لگی۔ رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ یہ تم… وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی، لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے سارے گجرے وہیں اتار کر پھینکنے لگی۔ جانے دو مجھے یہاں سے۔ اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک دم سے اپنی جویلری اتار کر پھینکی اور اپنے سر پر جمع دوپٹہ اتار کر وہیں گاڑی میں رکھا۔ مجھے نہیں کرنی ہے منگنی، میں نہیں کرنا چاہتی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات۔ دھوکا ہے سب، وہ دھوکا ہے۔ وہ رو رو کر چلا کر کہہ رہی تھی۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس کر جاؤ، کچھ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ لیکن تب تک اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بگاتی ہوئی لے گئی۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب میں علی انصاری کو کیا جواب دوں گی؟ وہ وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی اور پھر مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ مہین کہاں ہے؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، رسم کرنی ہے، انگوٹھی پہنانی ہے۔ انصاری نے آگے بڑھ کر ہانیہ سے پوچھا۔ وہ ٹکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ گویا اس نے علی انصاری کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ واٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اگر یہ کوئی پرینک ہے تو مجھے بتا دو، میں ایسے کسی پرینک میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کی اتنی حسین شام کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کیا کر رہی ہے؟ اسے کو سامنے آئے۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ چلی گئی ہے۔ ہانیہ کو اپنی آواز دھیمی سی محسوس ہوئی، لیکن یہ آواز انصاری کے دل پر جیسے دھماکہ کر چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہاں سارے مہمان انتظار کر رہے ہو، ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور پھر اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ضرور تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوگی نا، وہ یہی چاہ رہی ہوگی کہ میں اسے لے کر یہاں آؤں۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ کہنے ساتھ ہی وہ ہال سے باہر آیا اور اس کی گاڑی کو تلاشنے لگا۔ ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی؟ دیکھو تم میرے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتی، اچھا نہیں ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ انصاری، میں نے کہا نا وہ جا چکی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ یہ منگنی نہیں کرے گی۔ پر کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟
وہ ایک دم سے وہاں شکست خوردہ انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا کچھ تو ہوا ہوگا نا؟ اس کی آواز میں شکستگی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے، بس جیسے ہی تمہارے بابا کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے جیسے شوق سی ہو گئی اور پھر کچھ رو کر کہنے لگی۔ مجھے خود سمجھ نہ آیا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بہت دور نکل گئی۔ پتہ نہیں گاڑی ٹھیک سے ڈرائیو کر بھی رہی ہوگی یا نہیں، کہیں اسے کوئی، بس اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکتا تھا۔ تم خاموش ہو جاؤ ورنہ سر پھٹ جائے گا میرا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تمہیں کچھ پتا ہے تو ہوگا نا؟ اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں جا سکتی ہے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ تم مہمانوں کو کیا جواب دو گے؟ ہانیہ بھی اپنی انگلیاں مڑوڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے بابا وہاں کر پریشانی کی صورتحال کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں انکل، وہ بس، اس نے مدد طلب نگاہوں سے علی انصاری کی طرف دیکھا۔ ماہی چلی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنے بابا کو ایک خبر سنائی تو وہ ششر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم سوچ سمجھ کر اسے شادی کرو۔ وہ صحافی ہے اور صحافی کو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، لیکن تم نے اپنی ضد کی اور اب دیکھو۔ وہ ایک بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اب سب سنبھال لیجیے گا جیسے آپ ہمیشہ سنبھالتے ہیں بابا، اس نے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیونگ کرتا سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ ماہی پلیز پلیز میرا فون اٹھاؤ، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں درد کی کیفیت نمایاں تھی۔ کیوں وہ مجھے اس مشکل صورتحال میں چھوڑ کر چلے گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہونا بہتر ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو حسین بناؤ گی، تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور اسٹرنگ ویل پر اپنا سر رکھ کر بند آنکھوں کے پیچھے سوچنے لگا۔ اگر تم نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے تم جتنا بھی مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ڈھول رہے تھے اور دل جیسے ایک دم سے غم سے بھوچل تھا۔ کس چیز نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی گاڑی کی رفتار کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ اگر تم مجھے نہ ملی، اس کا جملہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی اسے دکھائی دی اور شفیان علی انصاری کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چیخ بلند ہوئی اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ماہین سلطان کی تلاش میں اس کی اپنی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی اور وہ سڑک پر خون میں لت پت کسی کی مدد کی انتظار میں پڑا آنکھیں بند کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ماہی اٹھ جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک سو رہی ہو؟ 10 بجے تمہارا انٹرویو ہے اور اس وقت 9:30 بج رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو ایک دم سے بڑبڑا کر اٹھی اور مشین کسی تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ 5 منٹ سے بھی کم عرصے میں باہر نکلی، پھر سے فوراً سے اپنے بال بناتے کندھے پر بیگ لٹکایا اور اپنی فائل سینے سے لگائی۔ میں جا رہی ہوں، ناشتے کا وقت نہیں ہے، پلیز مجھے فورس مت کیجیے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو چھپی جپھی دی۔ ایسے تو تم صحافی بننے کے لیے بہت دماغ اور ہمت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم دیکھو بغیر ناشتے کے تو انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ اس کی والدہ نے حسب توقع اسے ڈانٹا تو اپنے کان پکڑنے لگی۔ ممی پلیز۔ وہ جیسے ہی جانے لگی تو اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا پراٹھے کا نوالا اس کے منہ میں ٹھونسا۔ ایک نوالا تو لیتی جاؤ۔ وہ چبانے لگی اور برے سے منہ بنانے لگی۔ ہاں پینا۔ اتنا اچھا خاصا منہ میرا چکنا کر دیا، اتنے گھی میں پراٹھے بناتی ہیں کہ میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں۔ پراٹھا چباتے چباتے کہنے لگی، اچھا آپ چپ کر جاؤ، ٹک جائے گا، اور جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تو ایک دم سے رک گئی۔ ایک آپ ہی تو ہیں اس دنیا میں جن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ آج اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا۔
وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے کافی دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میری ماہی، جاؤ، بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ آپ بھی نا بس ایموشنلی کر دیتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور فوراً سے گھر سے باہر نکلی۔ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ پیچھے سے اس کی والدہ نے اسے آواز دی تو اس نے ہاتھ ہلا کر گھر سے باہر قدم رکھ دیے۔ رکشہ لے کر جیسے ہی وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہاں تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ آج اگر آنکھ جلدی کھل جاتی تو کیا ہی ہو جاتا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، یہاں میری جگہ ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی جگہ بنانے لگی تو ایک لڑکی نے فوراً سے بڑے بڑے منہ بنا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کا نام تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، کیا نام ہے؟ سب کا جویریہ ساجد نے ایک دم سے اس کے گلے میں پہنا کارڈ دیکھ کر کہا تو وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے اور مسکرا کر پیچھے ہو کر کھڑی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ مہین سلیمان۔ جیسے اس کے نام کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئی۔ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور سامنے سے آتے ایک اچھے خاصے ہینڈسم سے مرد جس نے کوٹ پینٹ پہنا تھا اور جس کے آس پاس گارڈز کھڑے ہوئے تھے، وہ اسے سمت میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، جس سے ماہی انٹرویو دینے کے لیے کمرے کے پاس جا رہی تھی کہ ایک زوردار ٹکر سے اسے ٹکرا گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، ہائے اللہ میں مر گئی۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر سہلانے لگی۔ کیا نظر نہیں آتا آپ کو؟ ایک دم سے اس نے نظر اٹھا کر اس ہینڈسم سے مرد کو دیکھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے میڈم؟ میں بھاگ کر نہیں آ رہا تھا، آپ بھاگ کر آ رہی تھی اور بھاگتے ہوئے ہی مجھ سے ٹکرائی ہیں۔ میں تو بالکل نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ اس شخص کی آواز ایسی تھی کہ چند میں تو اس کی آواز کے سحر میں کھویا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت مہین کو اپنے انٹرویو کی فکر تھی۔ ہاں، اب آپ یوں ہی کہیں گے کہ میں اڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں تو خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے اس کے پاس سے موجود گارڈ کو دیکھا جو منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی اور زمین پر بکھری ساری فائلیں سمیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہیں کہ بندہ ہیلپ ہی کروا لیتا ہے، ہیلپ کروانے گا تو شان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ انتہائی دھیمی آواز میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سون پورن شخص جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اچانک سے جھکا اور اس کے بکھرے ہوئے فائلز کو سمیٹنے میں مدد دینے لگا۔ تھینک یو، شکریہ، میں خود کر سکتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کا انٹرویو لیٹ ہو رہا تھا۔ عجیب سر پھری سی لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے فائل سمیٹ کر دوبارہ سے کمرے کی جانب بھاگ کر جانے لگی تو وسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پھر نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو HR ڈپارٹمنٹ نظر آیا۔ اوہ، تو محترمہ گایا انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں۔ اسے مسکراتے ہوئے سوچا اور سر جھٹک کر اپنے گارڈ کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ یہ سفیان علی انصاری اور مہین سلیمان کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی والدہ صوفے پر اسے بہت سی تصویروں کے ہمراہ نظر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بیوٹیفل لیڈی؟ اسے صوفے پر دب کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ سلام نہ دعا۔ کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ انہوں نے ایک دم سے ساری تصویریں سمیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالی اور سے پوچھنے لگی، میرا انٹرویو تو ٹھیک رہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہی تھی؟ اس نے جھک کر صوفے کے پاس گری ایک تصویر کو اٹھایا اور ادھر ادھر کر کے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ امی۔ اس نے تصویر اپنی امی کے سامنے لہرائی تو کلثوم بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کچھ نہیں ہے، بس وہ مسکرا بھی نہ سکی، فوراً سے تصویر لے کر جھپٹ کر اسی تھیلے میں واپس ڈال دی۔ یہ کون ہے امی؟ آپ اس سے ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ وہ چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ اس کی والدہ کا یہ رویہ اسے سمجھ میں نہ آتا۔ آپ کچھ چھپا رہی ہیں نا، اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی آنکھیں دیکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ ایک دم سے جیسے پریشان ہوئی اور فوراً سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ آپ کی دھڑکن بھی بے حد تیز ہے، کہیں بلڈ پریشر لو تو نہیں ہو گیا؟ فوراً سے اندر جا کر پریشرز کی مشین لائی اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تم جانتی ہو یہ تصویر میں موجود مرد کون ہے؟ انہوں نے ایک دم سے اسے ایک ایسا سوال کیا کہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون ہے امی؟
اس نے اپنے آگے کی طرف آئے بال پیچھے کو کیا۔ آج وہ راز اس کو بتانے جا رہی تھی۔ اسے سن کر مہین کو کیا رد عمل ہوتا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ مہین کو اس حوالے سے بتا دی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بتایا کہ تمہارے بابا بہت کم عمری میں ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور تم نے میری بات پر یقین بھی کیا کیونکہ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بہتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہنے لگی، جی امی، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر مجھے بابا کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا اور کندھے سے تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاید کسی جرم کا وہ اعتراف کر رہی تھی۔ مہین کو ایسا ہی لگا۔ وہ ہمہ گوش ہو کر انہیں کی سننے لگے۔ تمہارے بابا حیات ہیں؟ ایک دم سے گویا اس کے سر پر دھماکہ ہوا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سے فوراً سے ان کے ہاتھ میں موجود تصویر پکڑی اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے بابا ہیں۔ وہ ایک ہی جملہ کہہ کر ان کی تصدیق کر رہی تھی، لیکن اب سے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا؟ کیوں مجھے ان سے دور رکھا؟ کہاں ہے وہ؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو کر کھڑی ہوئی، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لیکن وہ لوگ ہم سے کبھی نہیں ملنا چاہتے۔ تمہارے بابا نے مجھے اس وقت چھوڑا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی ابھی تک، لیکن میں انتظار میں بٹھا کر مجھے مڑ کر میری خبر نہ لی۔ ان کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ اماں! اس کی نظریں اپنی ماں کے اداس آنکھوں سے ہوتی ان کے سفید بالوں پر جا ٹکی، جو بچپن سے اس نے سفید ہی دیکھے تھے اور ابھی تک ان کی سفیدی برقرار تھی۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں موجود غم کے سائے گہرے ہونے لگے۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بس زندگی میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا، کیوں انہوں نے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا۔ پورے 23 سال ہو گئے ہیں۔ آج وہی دن ہے جب میں ان سے منسلک ہوئی، اور آج وہی دن ہے جب میں ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ پلٹ کر تمہارے بابا نے ایک بار بھی نہ پوچھا۔ نگاہیں آج بھی ان کی متلاشی ہیں، لیکن وہ میرے مجرم ہیں، اور میں ان سے مل کر سب سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لوں گی، اور جوانی کا بھی حساب لوں گی، جو ان کی جدائی کھا گئی، جو ان کے انتظار میں نے گزار تھی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی، تو جیسے مہین سلیمان کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو گلے لگایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے زندگی میں اتنے بڑے غم سے آپ گزری ہیں۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا، کبھی میرے باپ کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا نہ کی، لیکن آج مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ جب کبھی زندگی میں ان کا سامنا ہوا تو میں آپ کی گزری ہوئی تمام جوانی جو کہ ان کے بغیر گزری، وہ تمام دکھ تکلیف جو مجھے پالتے پوستے آپ نے برداشت کیے، ان سب کا حساب میں لوں گی ان سے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود تصویر ایک دم سے پھینک دی اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ان دونوں کے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک کے آنسو جدائی کی داستان سنا رہے تھے، اور دوسرے کے آنسو حقیقت میں روشناس ہونے کے بعد دل میں پیدا ہونے والی درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ غم کی مجسم تصویر تھی۔ ایک غم کئی سالوں سے اسے کھائے ہوئے تھا، اور دوسرے کا غم جیسے ابھی پیدا ہوا تھا، نیا نیا جنم لیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر تھے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پسماندہ گاؤں میں جہاں خطرہ زیادہ ہے کسی تجربے کار کو بھیجنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤس کے CEO بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے جب انہیں سندھ کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں پتا چلا جہاں حد سے زیادہ غربت اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے مہین سلیمان سے زیادہ اس پروجیکٹ کے لیے کوئی اور بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہی سب سے مناسب لڑکی ہے۔ وہ اپنے مقصد پر یقین رکھتی ہے، اور جب سے اس نے میڈیا ہاؤس کی جوائن کیا ہے، وہ سچ کی تلاش میں کچھ بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی داؤ لگا سکتی ہے۔ وہ اپنے پروفیشن سے اتنا پیار کرتی ہے تو پھر میرے خیال سے اسے ہی وہاں بھیجنا چاہیے۔ مینیجر نے CEO سے کہا تو انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو آزما لیتے ہیں، ویسے بھی ان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی خبروں کے لیے تو کوئی بھی جان مار سکتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور انہیں چانس دے دوں گا۔
मैनेजर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और फौरन से महीन सुलेमान को अपने ऑफिस में बुलाया। जी सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? वहां से सीईओ के बैठे देखकर उसके हाथ पांव के तोते उड़ गए थे। वो नर्वस होने लगी। उसे जॉब मिले पूरी 1 महीना हो गया था और आज उसकी बाज़ाब्ता मुलाकात सीईओ से हो रही थी। जी, तो आप हैं महीन सुलेमान? सीईओ ने उसे सर से लेकर पैर तक देखा तो वही नर्वस सी होकर बैठ गई। जी, तो महीन सुलेमान, ये फाइल मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आपको घर जाकर इसकी पूरी स्टडी करनी है और फिर मुझे सुबह जवाब देना है कि आप क्या करेंगी। महीन ने उसके हाथ से फाइल लेकर एक सरसरी सी निगाह डाली। सर, मैं इस गांव के बारे में पिछले 1 महीने से रिसर्च कर रही हूँ। मानती हूँ कि ये खतरनाक है, लेकिन मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। उसने आगे बढ़कर फौरन से अपना जवाब सुनाया। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है, फिर आपको कल इस गांव के लिए रवाना कर देंगे। आप रात तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिए। महीने ही सुना तो उसकी आंखों में उम्मीद के लिए फिर रोशन दिखाई देने लगे। ये उसके करियर का सबसे बड़ा रिपोर्टिंग केस था जिसमें उसे हर हाल में अपना बेस्ट देना था। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। क्या मैं अभी ऑफ कर सकती हूँ? उसने अपने सर से पूछा तो उन्होंने उसे इजाजत दी। फौरन से अपनी चीजें समेट कर जाने लगी जब हानिया ने उसे रोका। क्या बात है महीन, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बस खुशी की खबर है, तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। हानिया ने उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो फौरन से बोल बैठी। यार, मेरे करियर का सबसे पहला केस है। मुझे एक ऐसे पसमानदा गांव की रिपोर्टिंग करनी है जिसका गुर्बत में कोई सानी नहीं, जहां बच्चे अपने जिस्म को ढकने के लिए कपड़े भी पहनने के आदी नहीं। इससे ज्यादा हमें जुल्म की और क्या दास्तान हो सुनाओ। ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। हम जिस नाअहली को आवाम के सामने लाना है ताकि आवाम की आंखें खुले। उन्हें अवार्ड देने से पहले वो ये सोच समझ कर करें कि वो हकदार को देना है कि नहीं। चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेचना है। वो जोश से कहने लगी तो हानि ने उसे मोहब्बत से देखा। मैं तुम्हारा इस मामले में साथ देना चाहती हूँ। मैं भी कल तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। उसने उसके हाथ पर हाथ रखकर अज़्म का इजहार किया। ठीक है, फिर कल तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करो। मैं दरख्वास्त दे दूंगी कि टीम के साथ हानिया को भी शामिल कर दिया जाए। उसने आगे बढ़कर उसके गाल को थपथपाते हुए फौरन से अपने घर की जानिब वो रवाना हो चुकी थी। हमें एनजीओ की तरफ से फंडिंग मिल गई है। हमें जल्द अज जल्द उस गांव पहुंचना होगा जहां हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम पिछले साल से वहां गए थे और थोड़ा बहुत काम भी कर पाए थे। वहां बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अब हमारे पास वाफिर मकदार में फंडिंग मौजूद है, इसलिए हमें वक्त जाया किए बगैर वहां जाना चाहिए। वो फोन पर अपने घर में इधर से उधर टहल कर कह रहा था कि जब अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए सरप्राइज सा हुआ। आप कब आए लंदन से? उसे सामने खड़े सुलेमान अंसारी से पूछा। वो एकदम से उसके गले लग गया। मैं तभी वापस आया जब तुम फोन पर बात कर रहे थे। उसने अपने बाबा को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दिए। कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? उन्होंने वहां सोफे पर बैठते उससे पूछा तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया। जी, एनजीओ की तरफ से एक दो जरूरी हदायत आई है, उस पर अमल करने के लिए मैं इस गांव का दौरा करना होगा। उसने वहां बैठे हुए उनसे कहा तो उनके चेहरे पर परछाई मुस्कुराहट गायब हुई। कितनी बार तुम्हें कहा है मेरी कंपनी को ज्वाइन करो, लेकिन तुम बस इन्हीं कामों में लगे हुए हो। भला ये एनजीओ तुम्हें क्या ही तनख्वाह दे देती है? उन्होंने फिक्रमंदी से कहा तो मुस्कुराने लगा। बात लोगों की फलाह बहबूद की है और मैं किसी हाल में ये काम नहीं छोड़ सकता। सोशल वर्क मेरा जुनून है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। उसने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और समझाने की कोशिश की तो वो बेबसी से उन्हें देखने लगे। जैसे तुम्हें ठीक लगता है करो। उन्होंने उसे जाने की इजाजत दी। अगर आप जल्दी आते तो हम थोड़ी देर और बात कर रहे थे, लेकिन मुझे निकलना है। उसने घड़ी की तरफ देखा और फौरन से कहकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो। हमें 3 घंटे बाद इस गांव में मौजूद होना चाहिए जहां हमारी एनजीओ की पूरी टीम मौजूद है। लोगों की आवाज बन रही है और उनकी मदद कर रही है। मैं सारे मामलात अपनी निगरानी में करवाना चाहता हूँ।
میں اسے ایسے کسی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے فوراً سے ڈرائیور سے کہا تو گاڑی نکال لایا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اہم صورتحال سے کل رات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے گاؤں میں موجود ہیں جو بنیادی سہولیات تک سے محروم ہے، جہاں غربت کا ڈیرا ہے، بچوں کے جسموں تک میں لباس غائب ہیں، یہاں تک کہ وہ تپتی دھوپ میں ننگے پیر چلتے ہیں، ان کے پاؤں جلس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے مائک پیچھے کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیمرہ مین نے دیکھا تو اس نے انگوٹھے کا نشان بنا کر بہترین کہا۔ وہ ہونک بنی سے دیکھتی رہی۔ کٹ کرو۔ سس نے آگے بڑھ کر کیمرہ مین سے کہا، ارے کیا کر رہی ہو، بالکل ٹھیک کٹ ایکٹ کیا ہے تم نے، بغیر اسے کٹ کریں گے تو ٹی وی پہ کیسے آئے گا، ریٹنگ کیسے ہوگی؟ کیمرہ مین نے کہا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں واقعی میں اس گاؤں کی حالت پچھلے 2 دن سے دیکھ کر شدید پریشان ہوں، غم میں ڈوبی ہوں، اور تم میری اس غمزدہ صورتحال کو ریٹنگ کے لیے استعمال کرو گے؟ شرافت سے یہ سین کٹ کر دینا۔ وہ دوبارہ شروع کر رہی ہوں میں۔ وہ جیسے غصے سے کیمرہ مین سے کہہ کر آگے بڑھی، اسے اپنے پیچھے تالیوں کی آواز آئی۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ صحافی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ وہی شخص تھا جو اس دن اسے میڈیا ہاؤس میں ٹکرایا تھا اور وہ گر پڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے فوراً سے سوچا اور اگلے ہی لمحے اس کی کہی ہوئی بات یاد آئی جو اس نے ابھی ابھی کہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کی کیا تعریف ہے؟ اس نے اپنے آئی برو غصے سے اکٹھے کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میری جو بھی تعریف ہو، لیکن میں آپ کی ایکٹنگ کی تعریف ضرور کروں گا مس ڈراما کوئین۔ آپ جو بھی یہاں اس گاؤں کی حالت بیان کرتے ہوئے رو پڑی تھی نا، آپ صحافی لوگوں کا یہی کام تو ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے حالات، ان کی زبانی عوام کو سنوا کر نہ جانے آپ کی کون سی حس کی تسکین آپ کو ملتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتے ہو نا، یہاں بنیادی سہولیات فراہم کرنے، نہ اب دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی حالت بیان کر جائے تاکہ چینل کی ریٹنگ اوپر جائے۔ افسوس ہے آپ جیسے لوگوں کی سوچ پر۔ وہ جو دور سے سارا منظر دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی سنے، گاڑی سے فوراً سے اترا اور آگے بڑھ کر اسے کھڑی کھڑی سنانے لگا۔ بس بہت ہو گیا، برداشت کر لیا میں نے آپ کا الزام۔ 5 منٹ سے کھڑے ہو کر آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو اصل بات کا علم بھی ہے؟ اور ہانسی ہو گئی اور اس کے الزام پر بری طرح سے تپ گئی، اسی لیے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگی، کون سا الزام؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ پاؤں پر رکھتی ہوئی وہاں سے واپس اپنی جگہ پر آئی اور کیمرہ مین کو اشارہ کیا، دوبارہ شروع کرو، یہاں فالتو لوگوں کی بات سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اسے وہیں کھڑے سفیان علی انصاری کو سراسر نظر انداز کیا اور کھڑے ہو کر دوبارہ اپنا کام شروع کرنے لگی۔ اسے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ سفیان تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر دوبارہ واپس لوٹ گیا۔ اس نے جب اپنی رپورٹنگ مکمل کی تو وہ تھکی ہاری وہیں پتھر کے قریب بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہانیہ جو ایک دوسرے علاقے کی کوریج کے لیے گئی، اسے پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہو، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے فوراً سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ میں نے اس وقت تو برداشت کر لیا، اب رہ رہ کر اس کی بات یاد آ رہی ہے تو بہت غصہ آ رہا ہے، اسے ہانیہ سے کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا اس گاؤں کی حالت بیان کر کے میں تمہارے سامنے کل سے نہیں رو رہی؟ آج رپورٹنگ کرتے میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس شخص نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ ریٹنگ کے لیے ڈرامہ کر رہی ہو۔ میرا کام تو عوام تک آواز پہنچانا ہے نا، سہولت فراہم کرنا ہے تو حکومت کا کام ہے۔ وہ غصے میں تیز تیز بولنے لگی، اچھا ہے نا، چھوڑو نا، اسے میں نے بھی اسے دیکھا، وہ بڑی لشی گاڑی میں آیا تھا، تمہیں لیکچر دے رہا تھا، خود یہاں سے وہاں بس ٹہلنے کا کام ہی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس گاؤں میں آیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دوسرے میڈیا ہاؤس سے آیا ہوگا، پر ساری کوریج کر کے جس نے پہلے نیوز دے دی نا، پھر ہمارا پروجیکٹ دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا۔ ہانی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پہلے نیوز بریک کرتا ہے یا کون بعد میں، لیکن اس نے میرے آنسو کو جو خالص تھے ان کی حالت پر نکلے تھے،
फेक कैसे कहा? मैं उसका बदला उससे जरूर लूंगी। वो अभी तक उस शदीद गुस्से में थी। वो होता कौन है उसकी बातों पर सवाल उठाने वाला? उसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा ना, अब तुम छोड़ो, चलो मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसने कहा तो वो चारों न चार उसके साथ उठकर चलने लगी। वैसे यहाँ ढंग का खाना भी नहीं होता, एक ही ढाबा है, वहां भी इतनी मक्खियां और मच्छर होते हैं कि खाने का दिल ही नहीं चाहता। पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। वो अफसोस के साथ कहने लगी, कल भी उसने सिर्फ एक दो लुकमे ही लिए थे। वो पैदल चलते चलते ढाबे के पास आए और जैसे ही कुर्सियों पर बैठने लगे तो सामने की तरफ नजर पड़ी तो अपनी पूरी टीम के साथ वहां बैठा खाना खा रहा था। चलो यहाँ से, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी जहाँ ये शख्स होगा। इस तरफ तो मैं अपना कदम रखना भी मुनासिब नहीं समझती, घर जाके मैं खाना खाऊं। उसका गुस्सा एक बार में फिर से सर पर चढ़कर बोलने लगा। वो इस वक्त जीन्स और कुर्ते में मलबूस थी। दुपट्टा उसने अपने गले में ले रखा था। बैग को दोबारा कंधे पर लटकाया और जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसने इंतहाई ऊंची आवाज में कहा था जो सफियान अली इंसारी ने बगौर सुना। और तजिया हंसी हंसते वहां मौजूद चारपाई थे उतर उसकी तरफ बढ़ा। वैसे अभी जो आप बातें कर रही थी ना कि मच्छर और मक्खियों में किस तरह खाएंगे, तो इसका गुस्सा है मुझ पर गुस्सा अगर आपको आता हो तो अब यही मेरे सामने बैठ कर खाएं, मेरी आंखों में आंखें डालकर। ड्रामा क्वीन वैसे तो हैं आप उसकी बात पर वो सुनकर उसके होश उड़े। उसने वहीं अपना बैग रखा और आलती पालती मारकर बैठकर फौरन से ऑर्डर दिया, एक प्लेट दाल और इसके साथ नान लेकर आओ, मैं पूरी की पड़ी इसके सामने खाकर बताऊंगी ये शख्स मुझको समझता क्या है। वो कहकर दोबारा अपनी जगह पर बैठकर वहां का मंजर देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इस लड़की को न जाने क्यों देखकर उसका खून खौलने लगता था। और अब जब उसने इसका चैलेंज कबूल किया तो सीने पर हाथ लपेटे उसे देखने लगा। चंद लुकमे लेने के बाद उसका पेट भर गया तो वो खड़ी हुई आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके पास आई। आपने उस दिन अपनी तारीफ नहीं बताई, आप किस बलबूते पर मुझे ड्रामा क्वीन कह रहे हैं? क्या हम सहाफियों के अंदर जज्बात और एहसासात नहीं होते? वो निडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। नहीं, मैंने ये कब कहा कि आपके अंदर एहसास और जज्बात नहीं होते? लेकिन पैसों के एवज वो सब कुछ बेच देते हैं आप लोग। आप लोगों को अगर इस गांव की इतनी फिक्र होती तो आपने अपने साथ वो टीमें भी लेकर आते जो इस गांव की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। लेकिन चूंकि चैनल की रेटिंग के लिए आप ये सब कर रही हैं, इसलिए आप सिर्फ सिर्फ सवालात ही कर सकते हैं। आपके जवाबात या हल की तारीफ की कोई तवज्जो नहीं है आपको। वो हाथ उठाकर बिल्कुल आराम से अपनी बात उसे समझा रहा था। उसे कुछ भी न कहा और दोबारा अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन फिर मुड़ी और उसकी तरफ देखा। हमारी जो ड्यूटी है ना, हम वही कर रहे हैं। आवाज पहुंचाना भी एक काम है। आपकी क्या ड्यूटी है? आप यहाँ गांव में 2 दिन से नजर आ रहे हैं, आपने क्या खातिर ख्वाह काम अंजाम दिया है, जरा मुझे बताइए। उसने उससे सवाल किया तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पहली बार काम की बात की है ना आपने। अगर आप हमारे काम को कवरेज ना भी दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कवरेज की कोई जरूरत नहीं है। चुनाचा आप मेरे साथ आकर हमारे काम को देख सकती है, लेकिन कैमरामैन के बगैर। उसने कहा तो महीन ने हानिया को इशारा किया। इधर आ हानिया, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, और उनके काम को भी देखते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं या वाकई में काम करते हैं। उसने भी तन से भरपूर तौर पर काम लिया और उसके पीछे पीछे चल दी। क्या आपकी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे आप, या पैदल चलकर हमारे साथ चलेंगी? ये थक तो नहीं जाएंगी ना? उसके लहजे में चुभन थी जो बुरी तरह से माहीन को महसूस हुई। जी नहीं, इतनी हिम्मत है कि मजीद पैदल चल सकूं। आप अपना काम दिखाइए, हमारी फिक्र मत कीजिए। हानि ने मुस्कुराकर उससे उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो भी उससे कम नहीं थी, दो बदो जवाब दे रही थी, पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रही थी। ये गांव का स्कूल है जो आपके सामने नजर आ रहा है, और हमने पिछले साल ही बनवाया था। पिछले साल जब हमने इसे बनवाया था तो इस वक्त दाखिलों की तादाद 10 थी और अब बढ़कर 40 तक पहुंच चुकी है। ये हमारी मेहनत है जो गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। उससे बताया तो महीन ने अपना सर हिलाया। अलबत्ता उसके चेहरे पर पसंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तालीम से
پہلے انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ آپ میری رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں پینے کا پانی بھی مہیا نہیں کیا جاتا، اور یہ لوگ کافی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ مہین نے اپنی فیکٹس اینڈ فگرز اس کے حوالے کیے تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ گاؤں چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کا آدھا حصہ ہم نے ابھی کور کرنا ہے، اور آدھا حصہ ہم پچھلے سال ہی کور کر چکے ہیں۔ آئے، اس طرف آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری NGO کس طرح ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ انہیں لے کر ایک بہت بڑے فلٹر پلانٹ کے پاس آئے۔ گاڑی کا آدھا حصہ یہاں سے پانی سے حصہ حاصل کر چکا ہے، اور ابھی بھی کرتا ہے۔ اسے ہم نے کل ہی مینٹینیشنز کروائی ہے، لیکن آپ کی کوریج کا وہی حصہ دکھانا ہے جس سے زیادہ ویوز آپ کو حاصل ہیں اور ریٹنگ ملے۔ تو ریٹنگ کا چکر اسی چکر کی وجہ سے کہ آپ ہماری مثبت کام کو نظر انداز کر رہی ہیں، جو مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری NGO کو کوریج ملے، لیکن کم از کم اس بات پر شاباش تو ملنی چاہیے نا، جو انہوں نے گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کی ہیں۔ اس کی بات سن کر مہین ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ اس سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ مہین نے جھک کر اس کے کان میں کہا، زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود پیٹ اور کوٹ میں ملبوس ہو کر اگر یہ سارے کام ہمیں بتا رہا ہے تو اس میں اس کی ذرا بھی محنت شامل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی یہاں آیا ہے، اس کا کوئی نیا پروجیکٹ تو شروع کیا نہیں ہے اس نے۔ مہین سے ذرا برابر بھی اس سے متاثر نہیں تھی، اور ہانیہ کو بھی روک رہی تھی۔ بس کر دو یار، ویسے بھی ہمیں یہاں میڈیا ہاؤس میں یہی تو ہوتا ہے نا۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کے آنسو آ جانا وغیرہ یہ سب کچھ ڈرامہ کوئی نہیں تو ہوتی ہے جو یہ کرتی ہے۔ الگ بات ہے کہ تم واقعی میں اب دیدہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ اسے جو دیکھا وہی سمجھا۔ تم بھی چھوڑ دو نا اس کا پیچھا، اور دیکھو اس کی NGO نے مل کر یہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ اچھے کام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے بیچ میں ٹانگ اڑانی چاہیے۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گی اور جھگڑا چھوڑ دو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہین کا کندھا تھپتھپایا، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ تھک گئی ہوں میں، واپس جانا چاہتی ہوں، اس نے کہہ کر اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھائے۔ وہ خاموش ہو کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہماری NGO کا آفس بھی ہے، اگر آپ وہاں آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا۔ وہ خاطب تو وہ ہانیہ سے تھا، لیکن گاڑی کے بیک ویور سے اس کی نظریں مہین سے مخاطب تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ یہاں خجل خوار ہونے کی، میں یہاں اپنے کام سے آئی ہوں تو اپنا ہی کام کروں گی، اسے ہانیہ کے کان میں کہا، لیکن وہ بخوبی سن چکا تھا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے آپ کچھ پینا پسند کریں گی؟ میں ہانیہ، آپ ہماری مہمان بن کر ہمارے کام کو دیکھنے آئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ مثبت انداز میڈیا کو ضرور دکھائیں گی۔ جی جی ضرور، ہانیہ نے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مہین نے اسی وقت اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زوردار انداز میں دے مارا۔ ہانیہ کی بچی، تو چل میرے ساتھ، تجھے تو میں پوچھتی ہوں، اس نے اس کے کان میں دھمکی نما آواز میں کہا۔ تو ہانیہ کا کہکا بلند ہوا، اور پھر وہ گاڑی میں ایک دوسرے لوگوں کی موجودگی کے خیال میں ایک دم سے چپ ہو گئی۔ تم بھی نا کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہو نا تو ہاتھ منہ سب کچھ پورا جسم دھو کر پڑ جاتی ہو، بس بھی کرو، بخش دو اس کو، اس کی جان کو۔ ہانیہ نے اسے اسی وقت میسج ٹائپ کر کے بھیجا تو وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اتنی جلدی پارٹی بدل دی، میں یقین ہی نہیں کر سکتی، تم اس کی پرسنالٹی کے روپ میں آ گئی ہو۔ میں کبھی نہیں آؤں گی، اس نے میسج ٹائپ کیا اور گاڑی کے باہر شیشے سے نظر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ ہانیہ سے بھی ناراض ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کیمرہ مین بھاگتے ہوئے آیا اور سانس لینے کے درمیان اس نے یہ جملہ کہا تو ہانیہ اور مہین دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ جو ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھی ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ مہین، تمہیں یاد ہے ابھی کل ہم نے جس گھر کا دورہ کیا تھا، جہاں 6 بیٹیاں تھیں اور باپ مزدور تھا، اس باپ نے اپنی 6 کے 6 بیٹیوں کو زہر دے دیا۔ کیمرہ مین نے جب یہ بات ان دونوں کو بتائی تو وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر دکھ کا اظہار کرنے لگی، یہاں تک کہ مہین تو بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا یار، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کب ٹھیک ہوگا؟
सब बाप ऐसे होते हैं क्या? वो रोते हुए नम आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर पूछने लगी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे वाली साहब तो ऐसे नहीं। गुरबत ने सब कुछ किया है, आपका भी कसूर नहीं है, कैमरामैन ने कहा तो उसकी आंखें खला को घूर रही थी। बाप ऐसे ही होते हैं, तुम लोग को नहीं पता, बाप ऐसे ही होते हैं। कोई अपनी बेटियों को जहर दे देता है, कोई तो जिंदा धड़काड़ कर देता है, और कोई कोई हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है, उन्हें अपने साय से महरूम करके अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। वो खोए खोए से लहजे में कहने लगी। तो हानिया ने उसकी तरफ देखा। क्या हो गया, तुम ठीक हो ना? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसने एकदम से उसकी आंखें साफ की। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो अंदर उस कमरे की तरफ गई और वहीं दीवार के साथ बैठकर जारों की तार होने लगी। खिड़की से बाहर आसमान वाज़िह तौर पर नजर आ रहा था। बाबा, आपने मुझे मेरे साथ ही सब कुछ तो किया। आप में और इस बाप में कोई फर्क नहीं। उस बाप ने अपनी 5-6 बेटियों को जहर दिया। वो गुर्बत में दो चार था, लेकिन आपको क्या मजबूरी थी? आपने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस वक्त जब मैं दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाई, और आप मुझे मेरी माँ को उस बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर चल गए। वो आंसुओं के साथ रो रही थी कि अचानक से उसे खिड़की के पास किसी साय का एहसास हुआ। वो आंसू पोंछ कर खड़ी होकर उसे देखने लगी तो अपनी जगह पर हैरान हुई और उछल कर दूर हुई। सुफियान अली अंसारी खिड़की के पास खड़ा उसकी सारी बातें सुन चुका था। आप ठीक है ना? उसने एकदम से अपने जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, गोया वो उसकी सारी बातें सुन चुका हो। मैं ठीक हूँ और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने एकदम से अपना रुख मोड़ लिया। अगर आप अपना गुस्सा छोड़ देंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे जबरदस्ती वो रुमाल उसके हाथ में पकड़ा। मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपको, उस दिन ड्रामा क्वीन कहने की, उसकी वजह से मैं शर्मिंदा नजर आने लगा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी, वो बिल्कुल पतला पतला सा लग रहा था। पिछले 3 दिन से वो कोट पैंट में मलबूस था, लेकिन आज उसने हल्की सी शर्ट और उस पर जीन्स पहन रखी थी। बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत जाजिबे नजर दिखाई दे रहा था। एक बात पूछूं? वो बाहर आ गई तो उसके करीब आकर उससे पूछने लगा, क्या माफी मांगने की वजह से आपका दिल काफी हद तक हल्का हो गया? उसके वालिद हयात नहीं है। इस सवाल पर उसे देख कर रह गई। हयात है लेकिन दूर है। उन्हें ये भी पता नहीं कि महीम नाम की कोई बेटी थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू बढ़ने लगे। इट्स ओके, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, मुझे दोबारा से अपने शूट के लिए जाना है, चलती हूँ। उसका लहजा बदल चुका था। पहले जो सख्ती मौजूद थी अब वो गायब हो चुकी थी। शायद ये सुफियान अली अंसारी की माफी मांगने का असर था। उसे दूर तक जाता देखता रहा। ये लड़की अंदर से बहुत गहरे राज लिए हुए है। मैं गलत समझा था, मैंने इसे मगरूर समझा, लेकिन ये बहुत नरम दिल है। वो खुद कलामी करते हुए आगे बढ़ा और अपनी टीम के साथ चलकर करके काम पर तवज्जो लगाने लगा। लेकिन न जाने क्यों आज उससे कोई भी काम नहीं हो रहा था, और उसकी वजह उसे खुद भी मालूम नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम गांव के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां जहालत अपने अरूज पर है, जहां गैरत के नाम पर कई लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और आज ऐसी ही एक लड़की से हम इंटरव्यू करेंगे जिन्हें हमारी टीम ने कारोकारी होने से बचाया और गैरत के नाम पर कत्ल होने से वो बच गई। हमारे साथ मौजूद हैं मुसलमाते अस्मा बीबी। वो माइक लेकर खड़ी उसका इंटरव्यू करने लगी। जी तो बताइए, आपके भाइयों को आपकी किस बात पर गुस्सा था? बिल्कुल सच बताइएगा, डरिएगा नहीं, यहाँ टीवी पर आपको सब लोग देख रहे हैं। महीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। इंतहाई प्यार से वो पूछने लगी। वो लड़की रोने लगी। ना मेरा किसी का साथ चक्कर है और ना ही मेरी कोई और ख्वाहिश है। मैं अपनी पसंद की शादी की वजह से ये सब हो रहा है, बल्कि मैंने यहाँ मौजूद गांव में स्कूल में दाखिले लेने के लिए उन्हें मादा किया तो उन्होंने मुझसे ये इल्जाम आयद किया कि आपकी टीम इस वक्त ना आई होती तो शायद मैं मौत के घाट उतार दी जाती। वो लड़की दोबारा से रोने लगी। इससे पहले कि उसे चुप करवाती कि अचानक वहां से बहुत सा हजूम जमा हो गया और पथराव होने लगा। फराज, जल्दी से चलो यहाँ से, कैमरा बंद करो। उसने फौरन से फराज को कैमरा बंद करने का हुक्म दिया और बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन हुजूम उन्हीं चारों की तरफ
गंभीरता से आ रहा था। इस छटांग पर की छोकरी तो कहाँ जाएगी? पिछले 1 हफ्ते से तो हमारे गांव में आई हैकिंग कर रही है। तो क्या समझते कि सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक होगा? यहाँ गांव के वडेरों ने हमें भेजा है। ये लड़की हमारे गांव में बेहयाई फैलाने आई है। इस लड़की को भी बचा लेना। हालांकि ये बेगैरत है, बेशर्म है। ये चाहती है कि हम गांव की रवायत को भूल जाएं। ये कहते हुए वो हुजूम उस पर पल पड़ा। वो जान बचाने के लिए भागी। फराज पीछे रह गया। वो भागती जा रही थी कि यहाँ तक कि बहुत सी गलियां अबूर करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अचानक से उसके पाँव में एक रस्सी आई। वो जोरदार तरीके से जाकर गिरी। पीछे मुड़कर देखा तो हुजूम उसके सर पर पहुंच चुका था और जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक जोरदार आवाज ने हुजूम को वहीं रुक जाने पर मजबूर किया। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की मैं तमाम लोगों पर गोलियां चला दूंगा। आवाज की सिमत उसने मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। सुफियान अली अंसारी के हाथों में गन मौजूद थी और उसने हजूम की तरफ गन की हुई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके गार्ड्स के हाथ में मौजूद राइफल पूरे हजूम को अपने निशाने पर लिए हुए थी। अगर किसी ने जरा बराबर भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे गोलियों से बूंद दूं। उसके कहने पर मुश्ताइल हजूम एकदम से ठंडा पड़ गया और सब लोग मुंतशिर होते अपने दुपट्टे की तलाश में नजर दौड़ाई, लेकिन वो दुपट्टा कहीं भी मौजूद नहीं था। बाल बिखर गए थे। हाथों और पैरों में बेतहाशा रगड़ आई थी। आप ठीक है ना? एकदम से वो झुका और उसकी तरफ देखकर कहने लगा। वो बेतहाशा शर्म सी महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथ सीने पर रखकर अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश की। भागने की वजह से उसका शर्ट झाड़ियों में आने के बाद एक दो जगह से फट चुका था। आप घबराइए नहीं। उसने फौरन से अपना कोट उतारा और उसके कंधे पर डाल दिया। ये पहन लीजिए और मेरे साथ आइए। उसने फौरन से उसका दिया हुआ कोट पहना तो थोड़ी सांस में सांस आई। लाइए अपना हाथ दीजिए। सुफियान अली अंसारी ने उसका हाथ थामते उसके लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसे फौरन से हाथ थाम लिया और सहारा लेकर खड़े होने के बावजूद भी उससे चला नहीं जा रहा था। आप ठीक नहीं लग रही, आपको काफी ज्यादा चोट आई है। उसके माथे से निकलता खून हाथों और पैरों पर गहरे जख्मों की लकीरें देखकर वो अफसोस से कहने लगा, मैं ठीक हूँ। वो इतना कहकर और उससे जोरदार चक्कर आया। आप ठीक नहीं है। ये कहते साथ ही उसने एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं? वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसका ये रद्द-ए-अमल वो तवक्का ही नहीं कर रही थी। मजबूरी है, कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा। अब आप चल नहीं पा रही और सहारा लेने के लिए भी राजी नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा बेहतर हल मुझे कोई नहीं लगा। सुफियान अंसारी की ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आंखों में मौजूद जज्बों का तूफान देखकर उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो लड़का बदल चुका था। शायद वो उससे मुतासिर हो गया था। क्या हुआ तुम्हें हानिया? एकदम से उसे देखकर अंदर आई तो सुफियान ने उसे वहां मौजूद चारपाई पर लिटाया। आप उसके जख्म साफ कर दें और उसके माथे पर वगैरह पर यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है ना मौजूद, वो लगा दे। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कहते साथ ही वो मुड़ गया। कुछ नहीं यार, बस मुश्तल हुजूम पीछे पड़ गया तो कारबार की वजह से लड़की को बचाया, तो बस ये हाल हो गया। उसने अफसोस से कहा तो हानिया ने उसके जख्म साफ कर दिए। उसे एक बात तो बताओ। वो तजस्सुस हुई। वो एकदम से बेजार नजर आने लगी। ये तुम दोनों में दोस्ती कब हुई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। किसकी बात कर रही हो? उसने अपने आईब्रो इकट्ठी करते उससे पूछा। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। हानिया ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा तो उसे देख कर रह गई। कुछ भी नहीं हुआ यार, तुम गलत सोच रही हो। गलत? तुमने उसे मुश्तिल हजूम से बचाया और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं। अच्छा ना, आप ज्यादा दिमाग मत खाओ। मैं सोना चाहती हूँ। उसे नाटक करते वहीं चारपाई पर लेटकर अपने मुंह पर तकिया रख लिया। कल हमारी वापसी है। मीडिया हाउस हमें वापस बुला रहा है। जितना डाटा हमने कलेक्ट करना था कर लिया है। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। हानिया ने उसे खबर पहुंचाई तो उसके सुकून का उसने सांस लिया। उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट ये साबित हुआ था। उसे अपने 1 हफ्ते के दौरान ही अपनी नानी याद आ गई थी। आप वापस जा रही हैं? उसे पता चला तो वो फौरन से उसके पास आया। महीने एक लम्हे के लिए पलके उठाकर उसे देखा। जी, वापस जाना तो था ही। 1 हफ्ते का ही कयाम था। उसने अपना बैग समेटा और अपने कंधे पर डाला।
اس کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ جی کہیے۔ اسے سر اٹھا کر سفیان کی طرف دیکھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ۔ کس بات کا شکریہ؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ٹیم نے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس مہینے کی پوری سیلری این جی او کے فنڈ میں دے دی ہے تاکہ اس گاؤں کے لیے کچھ ہو سکے، بہتری کا سامان بن سکے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، اس بات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ ویسے یہ میری نیکی تھی اور اس کا صلہ میں صرف اللہ سے ہی رکھتی ہوں، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ کیا ہم دوبارہ نہیں مل سکتے؟ سفیان کی بات سن کر اس کا دل ایک دم سے جیسے زور سے دھڑکا۔ شور، آپ میرا نمبر میڈیا ہاؤس سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کو کوئی کام ہو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں کھڑی ہوئی اور اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ ایک بار پھر سے آجزی کا اظہار کرتے کہنے لگا، میری گاڑی تیار ہے، میں چاہتی ہوں۔ اس نے کہہ کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں، اور جیسے جیسے وہ دور ہوتی جا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سفیان کو اپنا دل ویران سا محسوس ہوتا تھا۔ مما کہاں ہے آپ؟ بہت بھوک لگی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے جوتے اٹھانے لگی اور زور سے اپنی ماں کو آواز دی۔ وہ فوراً سے دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ آہستہ بولو، سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ اسے نہ سمجھی سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ کون سن لے گا؟ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی، گاؤں سے واپس آئے اسے ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہی جو تمہیں گاؤں میں ملا تھا، تمہارا رشتہ لے کر آیا۔ اس نے ایک دم سے چمپی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کس کی بات کر رہی تھی؟ کون سا نمونہ آ گیا جو اب اتنی حواس پاکتا ہے؟ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً سے ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ اسے دیکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے فوراً سے وہاں سے جانے میں آفس جانی۔ کم از کم بندہ بتا ہی دیتا کہ کون آیا۔ واپس جا کر اس نے اپنی امی پر غصہ کیا۔ میں تو تمہیں بتا ہی رہی تھی کہ تمہیں صبر ہی نہیں ہوا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ اب اس نے رشتہ بھیجا ہے، تمہارا کیا خیر ہے؟ اس کی ماں نے اس کے سر پر پام پھوڑا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ وہاں تک چلا ہے تو اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگا۔ بیٹا تم لوگ بات کرو، میں اچھی سی چائے بھجواتی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کا اکیلا چھوڑ دیا۔ دیکھیں، مجھے زیادہ لپیٹ کر بات کرنا نہیں آتی۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ شروع میں ہمارے درمیان تھوڑی غلط فہمیاں تھیں، پھر وہ غلط فہمیاں دور ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ آپ واقعی میں ایک ہیرا ہے۔ اب میں اس ہیرے کو کسی طور خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میری فیملی کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہتی ہیں تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پر میں اکیلا، اس وجہ سے اپنا رشتہ لے کر میں خود آ گیا ہوں۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو پھر آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، جو فیصلہ میری والدہ کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور فوراً سے بھاگ کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہ لڑکی بھی نا بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ اور سر پھری، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اندر کی جھانے پڑ گیا۔ اسے اس کی والدہ کو ایک خبر بھی تو سنانی تھی کہ وہ راضی ہو گئی ہے۔ ان دونوں کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی اور منگنی والے دن مہین خوبصورت سا جوڑا زبطن کیے اس کے انتظار میں تھی۔ اور تب سامنے سے آتی شخصیت پر اس کی نظر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سفیان علی انصاری کا باپ ہے۔ اسے اپنے اوپر ساتوں آسمان زمین پر گرتے محسوس ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔ جس حقیقت کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا تھا وہ بہت بھیانک تھا، اسے برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے اپنے بابا سلیمان کے بابا سلیمان علی انصاری اس وقت اس کے سامنے کھڑے اپنی بیٹی کی منگنی میں شرکت کے لیے موجود تھے، اور انہی کی بیٹی مہین سلیمان انہیں وہاں دیکھ کر ایک دم سے خود کو گہری کھائی میں گرتا محسوس کر چکی تھی۔ اسی لیے اس نے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔
لیکن سفیان علی انصاری یہ سب برداشت نہ کر سکا اور اسے تلاش کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گیا۔ سفیان، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے اپنی؟ وہ پچھلے 2 دن سے بے ہوش تھا۔ گہری چوٹیں لگنے کی وجہ سے اسے ابھی تک ہوش نہ آ سکا تھا۔ ہانیہ کے مسلسل کہنے پر وہ ہسپتال چلی گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل بے حد غمگین تھا۔ سفیان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، اپنی آنکھیں کھولے نا۔ اپنی منگیتر کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے آئی تھی۔ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی اور میرے بابا ایک ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر ہمارا یہ رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے روتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو سفیان کے جسم میں جنبش ہونے لگی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ اسے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھلی، اپنے سامنے مہین سلیمان کو پایا تو فوراً سے کھڑا ہو کر اسے گلے سے لگ گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہاں کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! مہین ایک دم سے ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ دیکھیں، آپ زیادہ بات نہیں کریں، آپ کی کنڈیشن بگڑ سکتی ہے۔ سفیان کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی لیکن وہ بچھڑ چکا تھا۔ مجھے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت مہین سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے کہنے پر تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا مہین؟ تم نے مجھے رسوا کیوں کیا؟ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے سوال کرنے لگا۔ مہین کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تمہیں سچ جاننا ہے نا؟ تم اپنی مہین کو غلط مت سمجھنا۔ سچ تو یہ ہے کہ جسے تم بابا کہتے ہو یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں پیدا بھی نہ ہوئی تھی۔ میری ماں کو اکیلا کیا، یعنی سلیمان انصاری میرے والد ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سفیان کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ لیکن بابا نے تو مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ مہین کے برعکس اس کے چہرے پر بہت زیادہ حیرت نہیں تھی۔ ہمارا یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا باپ ایک ہے؟ مہین نے اسے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں انہیں بابا کہتا ہوں لیکن وہ میرے ماموں ہیں۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس لیے میں بابا کہتا ہوں۔ ہاں، لیکن ماموں جان نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی بھی تھی اور ان سے ایک کی بیٹی بھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پر، تم ان کی بیٹی ہو۔ اس نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے سر پر اپنا سر ٹکا کر کہنے لگا، تو کیا آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں؟ مہین نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اگر یہ وجہ تھی منگنی چھوڑ کر جانے کی تو مجھے بتا سکتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن تم ہنسپے تک اپنے غصے میں مجھ سے دور ہو گئی۔ تو شکایت کرنے لگا تو سفیان کے سامنے اپنے کان پکڑے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا، لیکن میں اس شخص کو کیسے سامنا کر سکتی ہوں؟ اس شخص کے گھر میں کیسے بیاہ کر جا سکتی ہوں جس نے میری ماں کو اکیلا کر دیا؟ وہ ایک بار پھر سے اپنے چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر زور زور سے اشاروں کی طرح رونے لگی۔ تو سفیان کے دل پر جیسے کسی نے ایک چھری سی چلا دی۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہاں نہ رہوں تو میں تمہیں تمہارے باپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو اس کی خوشیاں ملے تو پھر میں ان کے درمیان صلح کروا سکتا ہوں۔ ویسے بھی ماموں جان اپنی دوسری شادی سے خوش نہیں ہیں۔ ان کے تمام بچے لندن میں ہیں اور اس وقت یہاں وہ پاکستان میں اکیلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سلیمان انصاری وہاں موجود تھے۔ یہ تم ہو مہین؟ انہوں نے کہا تو مہین کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ہم یاد ہے کیونکہ میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے تمہیں یہ نام دے دیا تھا۔ میری اور تمہاری ماں کی مانا پرستی نے تمہیں اتنے سالوں یتیمی میں گزارنے پر مجبور کیا۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رونے لگے۔ یہ بہت مشکل ہے، میں ان تمام لمحوں کو بھول جاؤں جو آپ کے بغیر گزارے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی کوشش کروں گی۔ وہ بلک بلک کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سفیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بابا، یہ آپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بھی ہے، اب آپ کو دو دو محاذوں میں لڑنا پڑے گا۔ سفیان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو مسکرانے لگے۔ میں اپنی بیٹی اور بہو کے لیے سب کچھ کرنے کے تیار ہوں،
میرا بس چلے تو میں ابھی سے تم سے نکاح کے لیے اپنے گھر لے جاؤں اور سالوں کی تشنگی کو مٹا دوں جو مجھے اپنی بیٹی سے دور رہنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ روتے ان کے گلے لگ گئی۔ سفیان نے مسکراتے یہ منظر دیکھا۔ میرا بھی کچھ سوچ لوں، میں بیمار ہوں، حادثہ ہوا ابھی میرے ساتھ۔ اس نے ایک دم سے پلنگ پر لیٹے ہوئے اداکاری کی تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ تمہارا تو علاج تمہیں مل گیا نا، مہین سے تمہارا نکاح ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور میرے گھر کی رونق بھی بڑھ جائے گی۔ سلیمان انصاری نے کہا تو ان تینوں کا کہکا بلند ہوا۔ شکر ہے خدا کا، مہین میرے ساتھ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو تم اسی طرح مجھ سے دور رہتی اور کبھی سچ ہمیں پتہ ہی نہ چل سکتا۔ لیکن اب میں شکر گزار ہوں کہ تم میری زندگی میں موجود ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مہین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب خوشیاں ہی خوشیاں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں بابا، آپ کی بیٹی کی شادی کس قدر جلدی ہے؟ سفیان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور بابا سے کہا تو مہین نے گھور کر اسے دیکھا۔ خود تو شرم کر لیں، بابا ہیں وہ میرے اور آپ کے بھی۔ اس کی بات پر ایک بار پھر سے ان تینوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی اور خوشیوں کا راج تھا۔ تو ٹھیک ہفتے بعد اس کی ہسپتال سے واپسی پر ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور مہین سلیمان مہین سفیان انصاری بن کر اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے گھر پر راج کرنے کے لیے سفیان انصاری کی دلہن بن کر آ گئی تھی۔